خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی آگاہی کے لیے، آپ کی بہتر صحت کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ اس میں ہم ایسے مضامین بھی آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتے ہیں جن کے ذریعے آپ اپنے علاج اور معالجے میں بہتری لا سکتے ہیں۔ دواؤں کے استعمال کے بارے میں ہم آپ کے اس سماعت کے لیے ایک مضمون پیش کر چکے ہیں۔ اب ہم الگ الگ یعنی کہ جو بیماریاں ہیں ان کی دواؤں کے بارے میں آپ کو بتانا چاہیں گے۔ آسٹیوپروسس ایک ایسی بیماری ہے جس کے ذریعے جسم کی ہڈیوں میں سے کیلشیم کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کے کم ہونے کی وجہ کئی ہارمونل چینجز ہیں۔ خاص طور پر خواتین کے اندر یہ مرض بڑی تیزی سے اثر انداز ہوتا ہے، اور یہ خاص طور پر جو مینوپاز کے بعد جو ہے ہارمونل جو چینجز آتی ہیں اس کی وجہ سے ہڈیوں میں سے، بونز میں سے کیلشیم جو ہے الگ ہو کر اور جسم سے خارج ہونے لگتا ہے۔ اگر اس کی کمی کو پورا نہ کیا جائے اور اس کیلشیم کو ریپلیس نہ کیا جائے تو ایک عرصے کے اندر ہی اور مختصر عرصے کے اندر ہی جسم کی ہڈیاں آسٹیوپروسس کی وجہ سے کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ ان ہڈیوں کی کمزور ہونے کی وجہ سے مختلف مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ذرا سی چوٹ میں، ذرا سی گرنے سے ہڈیوں کے ٹوٹنے کا عمل پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے فیملی فزیشین، ڈاکٹر حضرات خواتین کو اور جن لوگوں میں آسٹیوپروسس کا مرض ہے جو کہ مردوں میں بھی ہو سکتا ہے، ان کو ایسی دوائیں تجویز کرتے ہیں جن کے ذریعے کیلشیم کا ایبزارپشن، کیلشیم کا جذب ہونے کا عمل جو ہے تیز ہو سکے، اور کیلشیم کی ٹیبلٹس بھی دی جاتی ہیں اور وٹامن ڈی بھی دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان اشیاء کو، ان دواؤں کو، ان میڈیسنز کو صحیح وقت پہ استعمال کیا جائے تاکہ وہ جسم کے اندر جذب ہو کر، آنتوں کے ذریعے جذب ہو کر اور صحیح طور پر جسم کو فائدہ پہنچائیں۔ ہڈیوں کے بھربھرے پن کے مرض آسٹیوپروسس کے علاج کے لیے جو سب سے عام قسم کی دوائیں تجویز کی جاتی ہیں وہ بس فاسفونیٹس ہیں، جو ہڈیوں کے ٹھوس پن کے خاتمے کو روکتی ہیں۔ یعنی کہ ٹھوس پن جو ہے جسم سے جو کیلشیم نکلنے کا عمل ہے اس کو یہ بس فاسفونیٹ دوائیں جو ہیں روکتی ہیں۔ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اس دوا کی خاص بات یہ ہے کہ جسم میں یہ بہت مشکل سے جذب ہوتی ہے۔ یہ جو میڈیسن ہے جو آسٹیوپروسس کو روکنے کے لیے دی جاتی ہیں وہ نظام ہاضمہ میں بڑی مشکل سے جذب ہوتی ہیں، اور یہ خاص طور پر تیل اور چربی میں آسانی سے حل نہیں ہوتی۔ اگر اس میڈیسن کو کھانے کے ساتھ لیا جائے، جیسے کھانے کے بعد لیا جائے یا کھانے کے دوران لیا جائے، تو کھانے کے اندر تیل اور چربی وغیرہ تو کافی تعداد میں موجود ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے ایبزارپشن کے اندر خلل پڑ سکتا ہے۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ رات کی بھر کے فاقے کے بعد، یعنی نہ کھانے کے بعد، صبح اٹھتے ہی نہار منہ خالی پیٹ میں یہ دوا سادہ پانی کے ساتھ لے لی جائے۔ اس کے بعد چند گھنٹے تک رک کر کوئی چیز کھائیں یا پئیں تاکہ یہ جو آپ نے میڈیسن لی ہے وہ جسم کے اندر جذب ہو کر اور اپنا عمل شروع کر سکے۔ آسٹیوپروسس کے مریضوں کو کیلشیم اور وٹامن ڈی کی گولیاں بھی لینی پڑتی ہیں، لیکن ان کی وجہ سے بھی جذب ہونے کے عمل میں، یعنی کہ جسم کے اندر داخل ہونے کے عمل میں خلل پڑ سکتا ہے۔ اس لیے بس فاسفونیٹس لینے کے کم از کم 1 گھنٹے بعد تک انتظار کرنا چاہیے۔ اگر بس فاسفونیٹ لینے کے بعد آپ پانی کے علاوہ کوئی اور چیز کھا لیں یا دوسری دوا لے لیں تو اس مخصوص دوا کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور یہ محض وقت کا ضیاع ہوگا اور پیسے کا ضیاع ہوگا۔ اس وجہ سے جو بھی میڈیسن لی جائے اس کی جو پامفلیٹ ہیں ان کو بھی اچھی طرح پڑھ لینا چاہیے،
اور ڈاکٹر صاحبان کے مشورے پر عمل کر کے صحیح وقت پر دوائیں لی جائیں تو وہ صحیح طور پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ سب سے اہمیت کی بات یہ ہے کہ آسٹیوپروسس کے عمل کو روکنے کے لیے کئی اور آسان ترکیبیں موجود ہیں، یعنی کہ ایکسرسائز کرنا، واکنگ کرنا، چلنا پھرنا، گھر کے کاموں کے اندر دلچسپی لینا اور کھلی جگہ پر اپنے جسم کے کچھ حصوں کو دھوپ کے اندر رکھنا، جس کے ذریعے وٹامن ڈی کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ اگر ان چیزوں کو ہم باقاعدگی سے اپنے روزمرہ کا ذریعہ بنا لیں تو کافی حد تک کیلشیم کے جو مسائل ہیں، کیلشیم کی کمی ہونے کے جو مسائل ہیں وہ کم سے کم ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میڈیسن بھی کارگر ہو سکتی ہیں، لیکن اگر یہ جو سادہ چیزیں ہیں، جو سادہ طریقے ہیں جس کے ذریعے ہم کیلشیم کو روک سکتے ہیں اور فاسفیٹ اور جو کہ وٹامن ڈی کو جسم کے اندر پیدا ہونے کے عمل کو جاری رکھ سکتے ہیں، اگر وہ نہیں کریں گے تو ہمیں لازمی طور پر دواؤں کا سہارا لینا پڑے گا، اور دواؤں کے لینے کے لیے اچھا خاصا سرمایہ درکار ہوتا ہے اور اس کے لیے احتیاط بھی برتنی پڑتی ہے۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آسٹیوپروسس کا جو عمل ہے اس بیماری کو سمجھا جائے، مریض خود اپنی بیماری کو سمجھیں، اس کو پڑھیں اور اس کے جو مسائل ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کا یہی مقصد ہے، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کا یہی مقصد ہے کہ عوام الناس تک ہم سادہ زبان میں اور سمپل زبان میں بیماریوں کے بارے میں معلومات فراہم کر دیں، تاکہ جو بھی افراد اپنی بیماریوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہیں وہ چینل پہ جا کر اور وہ اگر لفظ لکھیں گے، مثال کے طور پر آسٹیوپروسس لکھیں گے تو آسٹیوپروسس کے جو مضامین ہیں ان کے سامنے آ جائیں گے، اور ان کو سن کر اپنے آپ کو بہتر طریقے سے اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں اور اپنے عزیزوں کو، اپنی فیملی کو بھی ان مسائل سے بچا سکتے ہیں۔ یہ مسائل انتہائی تکلیف دہ اسٹیج تک پہنچ سکتے ہیں، جس کے اندر جب ہڈیاں بھربھری ہو جاتی ہیں تو اس کے ساتھ ہڈیوں کے ٹوٹنے کے ساتھ جسم کی ڈیفارمیٹیز بھی شروع ہو جاتی ہیں، خاص طور پر ورٹیبرل کالم، ریڑھ کی ہڈی کی ڈیفارمیٹیز جو ہیں وہ بھی شروع ہو جاتی ہیں، جس میں بعض دفعہ ورٹیبرا کولیپس بھی ہو سکتے ہیں۔ ورٹیبرا کولیپس ہو جاتے ہیں تو وہ اسپائنل کارڈ کو بھی دبا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اعصابی نظام کے اوپر بھی اثر ہو سکتا ہے اور بیماری کی کمپلیکیشن مزید سے مزید تر ہو سکتی ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو بھی بیماریاں جس اسٹیج میں ڈیولپ ہوتی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھا جائے، سنا جائے اور احتیاط کی جائے، تاکہ آپ ان مسائل سے بچ سکیں جو کہ کمپلیکیشن کے مسائل ہوتے ہیں۔